باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک بڑا مقصد یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ آپ لوگوں کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اول مخاطب اہل عرب تھے اور قرآن پاک عربی زبان میں اترا تھا، اور اہل عرب بھی وہ عرب تھے جن کو اپنی زبان دانی پر بڑا ناز تھا، بڑا مان تھا۔ یہاں تک ان کو ناز تھا کہ وہ غیر عربوں کو عجمی کہتے تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ عجمی کا معنی گنگے ہونا ہوتا ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ بولنا تو صرف ہمیں آتا ہے اور باقی قومیں جو کچھ بولتی ہیں یہ تو در حقیقت گونگے کے اشارے ہیں، یہ کوئی زبان نہیں ہے۔ تو ایسے لوگوں کو جب آپ نے قرآن پاک پڑھ کر سنایا تو اتنا کافی نہیں تھا، بلکہ ان کو سمجھانا بھی پڑا۔ بغیر سمجھائے قرآن پاک کے صحیح مفہوم کو سمجھنا ان لوگوں کے بس کی بات بھی نہیں تھی۔ چنانچہ بہت سارے واقعات ہیں ایسے جن کا شمار بھی ممکن نہیں ہے، ان میں سے چند ایک اختصار کے ساتھ ذکر کر کے انشاءاللہ بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ، روزے سے متعلق کہ جس وقت سیاہ داغا سفید داغا سیاہ داغے سے جدا ہو جائے تو اس وقت سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے، پھر کھانا پینا بند کر دیا کرو۔ تو جو زبان دان صحابہ کرام تھے ان میں سے بعض نے سیاہ اور سفید داغے اپنے تکیوں کے نیچے رکھ لیے تھے، تو جس وقت ان کی رنگتوں میں واضح فرق ہونے لگ جاتا، اتنی روشنی ہونے لگ جاتی کہ پتہ چلنے لگ جاتا کہ یہ سفید داغا ہے اور یہ سیاہ داغا ہے، تو پھر وہ کھانا پینا بند کر دیا کرتے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ بات آئی تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ہم نے 2 داغے رکھے ہوئے ہیں اپنے تکیوں کے نیچے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے از راہ مزاح ان کو فرمایا تب تو تمہارے تکیے بڑے لمبے چوڑے ہیں کہ دن اور رات دونوں چیزیں تمہارے تکیوں کے نیچے سمٹ گئی ہیں۔ تو یہاں پر سفید داغے سے مراد دن کی روشنی ہے اور سیاہ داغے سے مراد رات ہے۔ تو جس وقت رات تاریک ہوتی ہے تو پھر مشرق کی طرف سے ایک ستون روشنی کا نمودار ہوتا ہے اور پھر وہ پھیلنا شروع ہو جاتا ہے، اس کو صبح صادق کہتے ہیں۔ تو جیسے ہی وہ روشنی پھوٹے تو سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اسی کی وضاحت کرنے کے لیے آگے پھر لفظ من الفجر کا اضافی طور پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا کہ سیاہ اور سفید داغے سے مراد فجر ہے، کہ فجر یعنی روشنی جب رات کی تاریکی سے واضح ہونے لگ جائے تو پھر سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ تو باوجود اس کے کہ صحابہ کرام زبان دان تھے لیکن بات کے مفہوم کو نہیں سمجھ سکے تھے اور غلط عمل بھی شروع کر لیا تھا، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت سے معاملہ حل ہوا۔ تو جب عرب لوگوں کو، زبان کا ناز اور مان رکھنے والے لوگوں کو، عربی سمجھنے والوں کو، پھر جن کے سامنے قرآن اتر رہا ہے، جن کے سامنے عمل ہو رہا ہے، جن کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی بھی موجود ہے، ان کے لیے بھی ضروری تھا کہ ان کو آیات کا صحیح مفہوم سمجھایا جائے۔ تو آج کا شخص یہ کیسے دعویٰ کر سکتا ہے کہ بغیر وہ کسی سب کے سمجھے از خود آیات اور ان کی تشریحات کرے؟ تو یقیناً وہ خطا کرے گا، غلطیاں کرے گا۔ تو یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی مفسرین ایسے ہوئے ہیں
کہ جنہوں نے باقاعدہ طور پر تعلیم حاصل نہیں کی، اپنے مطالعے سے بہت ساری معلومات جمع کر لی، تقریباً وہ سارے کے سارے گمراہی کا باعث اور سبب بنے ہیں۔ اس لیے اس سے گریز کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہاں، قرآن پاک کو صحیح پڑھنا اور اس کو صحیح سمجھنا، اس کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس کے لیے علماء کا ایک سلسلہ موجود ہے اور ان سے وابستہ ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طرح قرآن پاک میں ایک آیت نازل ہوئی، مَن یعمل سوءا یجز بہ، کہ جو شخص برے اعمال کرے گا اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ صحابہ کرام میں سب سے زیادہ فقاہت رکھنے والے، سب سے زیادہ سمجھ رکھنے والے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اس میں کوئی شک اور کوئی مبالغے کی بات نہیں ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فہم قرآن کے حوالے سے سب سے نمایاں تھے، سر فہرست تھے، سب سے آگے تھے۔ تو ان کو یہاں پر غلطی لگ گئی اور انہوں نے آ کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول، یہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ جو بھی برا عمل کرے گا اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا، تو ہم میں سے کون ایسا شخص ہو سکتا ہے جس سے خطا نہ ہوئی ہو، گناہ نہ ہوا ہو؟ معصوم تو صرف انبیاء کرام ہیں، باقی تو کوئی شخص معصوم نہیں ہو سکتا۔ تو جب ہم سے خطائیں اور غلطیاں ہو جاتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قبر، حشر، آخرت کا عذاب ہمیں ہوگا، تو یہ تو بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت ارشاد فرمائی کہ یہاں پر جزا سے مراد وہ جزا نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو آخرت کی جزا، بلکہ یہاں مراد دنیا کی جزا ہے۔ یہ جو دنیا میں ہمیں تکلیف پہنچتی ہے، پریشانی پہنچتی ہے، یہ سارا کچھ بھی ہمارے اپنے کیے کا نتیجہ ہوتا ہے، لیکن اس میں اللہ کی منشا یہ ہوتی ہے کہ ایمان والوں کو، مسلمانوں کو ان کی خطاؤں کی ساتھ ساتھ جزا ملتی رہے، تاکہ جس وقت اللہ سے ملاقات ہو تو ان کا نامہ اعمال خطاؤں سے، گناہوں سے پاک ہو، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو جنت کی نعمتیں عطا فرمائیں۔ چنانچہ دنیا میں جو بھی ہمیں صدمہ پہنچتا ہے، چاہے وہ ذہنی ہو، طبعی ہو، فطری ہو، گرمی سردی، یہاں تک کہ یہ جو گرمی سردی ہے یہ ہمیں برداشت کرنا پڑتا ہے، تو یہ بھی ہمارے اعمال کی جزا ہوتی رہتی ہے، اور ساتھ ساتھ وہ اعمال جو ہم سے گناہ ہوئے ہوتے ہیں وہ معاف ہوتے رہتے ہیں۔ اس قسم کی احادیث ہم پہلے بھی سنتے رہتے ہیں۔ تو اس کا تعلق دنیا کی جزا کے ساتھ ہے، آخرت کی جزا کے ساتھ نہیں ہے۔ تو اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت نہ فرماتے تو کون تھا دنیا میں ایسا کہ جو اس کی وضاحت کر سکتا؟ اس لیے بغیر تعلیم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم دیے ہم قرآن پاک کا صحیح مفہوم نہیں سمجھ سکتے تھے۔ اور پھر خواتین میں اور آپ کی ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ فقیہ، سب سے زیادہ علم رکھنے والی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، من نوقش فی الحساب عذب، کہ جس سے بھی حساب کے بارے میں پوچھ گچھ ہو گئی بس اس کو عذاب ہو گیا، اس کے چھٹکارے کی کوئی سبیل موجود نہیں ہے۔ اور قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، کہ ان قریب ہم ان کا بہت آسان حساب لیں گے۔ تو انہوں نے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخلے کا تذکرہ کئی احادیث کے اندر موجود ہے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ان باتوں میں تضاد معلوم ہوا، اور انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، آپ تو کہتے ہیں کہ جس سے بھی حساب لیا گیا سمجھو وہ مارا گیا، اور جبکہ حساب یسیرہ کا تعلق قرآن پاک میں ہے کہ سرسری حساب ہوگا اور پھر ان کی بخشش ہو جائے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حساب یسیرہ کا مطلب یہ ہے کہ حساب پیش ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو دیکھا بھی نہیں اور کہا بس ٹھیک ہے چلو اس کو جنت میں بھیج دو۔ یہ حساب یسیرہ بھی ہے اور بغیر حساب کے بھی ہے۔ اور جس سے تھوڑی سی باریکی ہو گئی اور سوال ہو گیا کہ یہ کیوں کیا یا یہ کیوں نہیں کیا،
بس سمجھ لو کہ وہ مارا گیا، پھر اس کے چھٹکارے کی کوئی سبیل موجود نہیں ہے۔ تو بہرحال قرآن پاک ایسی مثالوں سے بھرا پڑا ہے کہ صحابہ کرام کو الجھن ہو گئی، تضاد محسوس ہونے لگا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت سے معاملہ حل ہوا۔ تو اس لیے قرآن پاک کو آج کے دور میں جب کہ ہم نہ عربی سے واقف ہیں، نہ عربی کے گرامر سے واقف ہیں، نہ اصول و ضابطوں سے واقف ہیں، محض اردو کا ترجمہ لکھا ہوا پڑھ کر یہ سمجھیں کہ ہمیں قرآن پاک کی تفسیر آ گئی ہے، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر بڑا احسان کیا جس وقت اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جس وقت ان میں رسول بھیجے انہی میں سے، یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان کو اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتے تھے، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتے تھے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو تعلیم کتاب اور حکمت دیں، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، حالانکہ وہ اس سے پہلے واضح گمراہی میں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے گمراہی سے نکال کر ہدایت کے نجوم صحابہ کرام کو بنا دیا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی کرشمہ سازیاں تھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس سے پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔